الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کہے تو بہتر بات کہے، اچھی بات کہے، یا پھر خاموش رہے۔ اس سے متعلق ہم کل گفتگو کرتے ہوئے تقریباً 18 زبان سے ہونے والے 18 نقصانات کی نشاندہی کیے تھے۔ وہ حالات کہ جب زبان ہلتی ہے تو اس میں نقصان ہوتا ہے، تو وہ 18 پوائنٹس ہم لکھ چکے تھے اور بتائے تھے کہ جملہ 17 لکھے تھے، 17 پوائنٹس لکھے تھے اور بتائے تھے کہ جملہ یہ 20 پوائنٹ رہیں گے۔ جہاں تک مجھے خیال ہے کہ 17 لکھا ہے، آپ کلام ذی اللسانین 2 الگ الگ رخ پہ بات کرنے والا نہیں لکھے، تو پھر یہ 17 ہو گئی ہے۔ جی 2 زبان والا آدمی، 2 چہرے والا آدمی۔ اس سے پہلے غیبت لکھے تھے، وہ 16واں پوائنٹ تھا، پھر 17واں پوائنٹ ہوا، 17 پوائنٹ مکمل ہوئے۔ 18واں پوائنٹ اب ہم لکھتے ہیں المدح، تعریف کرنا۔ یہ بھی زبان سے سرزد ہونے والے مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، تعریف کرنا۔ دیکھیے، تعریف کرنا جو قابل تعریف ہے اس کی تعریف کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن غرض سے جو تعریف کرتے ہیں، کچھ اپنا مفاد رکھ کر تعریف کرتے ہیں، غیر ضروری تعریف کرتے ہیں، حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، جو آدمی کے اندر جتنا وصف ہے اس سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، پھر پلس کیا کہتے ہیں، اپنے حیدرآباد میں بولتے ہیں منہ پہ تعریف کرنا، منہ پہ تعریف یعنی کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا، وہ غیر موجود رہے تو پھر اس کو یاد بھی نہ کیا جائے، اگر وہ موجود رہے تو اس کے سامنے اس کی خوب تعریف کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رأیتم المداحین فاحثوا علی وجوہہم التراب یا فاحثوا فی وجوہہم التراب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اگر آپ مداحین کو دیکھو یعنی تعریف کرنے والوں کو اگر دیکھو تو ان کے منہ پر یا ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ فرمایا وہ آئے بس ماشاءاللہ آج جناب آپ تو ایسے ہے، آپ کی تو یہ خصوصیت ہے، آپ کی تو یہ ہے، یہ جو تعریف کرتے ہیں یہ غیر ضروری تعریف ہوتی ہے، یہ انسان کو چڑھانا ہوتا ہے یا اس کو غلط استعمال کرنا یا اس کی نظروں میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کرتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں۔ اگر کسی کی تعریف ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف ہو جیسی ہونا چاہیے، اور اگر سامنے 1-2 بول دیے جائیں تو بس کافی ہے۔ اس سے زیادہ یعنی زیادہ تعریف کرنا بھی، بندوں کی زیادہ تعریف کرنا ان کے منہ کے سامنے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور پھر برے آدمی کی تعریف کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا۔ ایکو مت رکھو آواز میں، ایکو نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا کہ خراب آدمی کی تعریف کرتے، بہت طاقتور آدمی ہے، غنڈہ ہے، موالی ہے، بدماش ہے، اثر و رسوخ رکھنے والا، دبدبہ ہے اس کا، ڈر بٹھایا ہوا ہے، دہشت بٹھایا ہوا ہے، بس اس کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ بھائی آپ تو ایسے ہیں، جناب آپ تو ایسے ہیں، او ہمارے تو یہ بڑے بھائی ہیں، یہ ان کی بڑی شان ہے، تعریف کرتے آدمی کے۔ یہ علامات قیامت سے ہیں۔ قیامت کے قریب جو برائیاں آ جائیں گے امت کے اندر اور عام انسانوں کے اندر، جو برائیاں قیامت سے پہلے آنے والی ہیں، ان برائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرمائیں۔ قیامت کے قریب ایسا ہوگا وَأَن يُكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ آدمی کی عزت اس کے شر سے ڈر کے کریں گے لوگ، جو اس کا شر ہے، جو اس کا بدماشی ہے، جو نقصان پہنچا دیتا، توڑ دیتا، مار دیتا، گالی گلوچ کرتا، اس وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی خرابیوں کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔ حالانکہ عزت تو اچھائیوں کی وجہ سے ہونا چاہیے، مگر ڈر کے مارے لوگ عزت کریں گے، تو یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ تعالی یغضب اذا مدح الفاسق، جب فاسق اور فاجر، گنہگار اور خراب انسان، جب خراب انسان کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی غصے میں آ جاتا ہے۔
یہ حدیث شریف، جب ظالم اور فاسق اور گنہگار اور بدمعاش قسم کے لوگ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ناراض ہو جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے۔ سو یہ تعریف کرنا بے مقام پر یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ 19ویں مصیبت ہے فی الغفلۃ عن دقائق الخطأ۔ 19ویں مصیبت بتاتے ہیں، یہ زبان سے آنے والی مصیبتوں میں 19ویں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے زبان سے نکلنے والے غلط الفاظ۔ ہوتا یہ کہ زبان سے نکلنے والے غلط الفاظ، یہ 19واں پوائنٹ ہے۔ اگر آدمی 10 منٹ بات کرتا ہے تو ہو سکتا ہے 10-15 منٹ بات کرنے کے بعد یا آدھا گھنٹے بات کرنے پر اس کو ایک غلطی ہوتی ہے، زبان سے غلطی ہوتی نا، تلفظ میں غلطی ہوتی، نام آگے پیچھے ہو جاتا۔ تو اگر آدھا گھنٹے میں اگر انسان ایک غلطی کرتا ہے تو 2 گھنٹے بات کرے تو مطلب 4 غلطیاں ہوئیں گے، ایسا ہی ہوئیں گے نا۔ تو اب جتنا زیادہ بات کرے، اگر آدمی بات کرتا ہے اور 100 باتیں بولتا ہے، 100 بات میں اگر 3 غلطی اس کو ہوتے، انسان سے غلطی تو ہوتی۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے کہ ان کی زبان سے مبارک سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، باقی سارے انسان سے تو غلطی ہوتی ہے۔ تو جب زبان سے غلطی ہوتی ہے، اگر 100 بات ہم بولتے ہیں اس میں 2-3 غلط اگر جاتے ہیں، تو اگر 1000 بولے تو 20-30 غلطیاں جاتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک بات کرے تو 100-200 غلطیاں ہو جاتی۔ تو زبان کے یعنی الفاظ غلط بول دیں گے، جملہ آگے پیچھے ہو جائیں گے، جملے آگے پیچھے ہو جائیں گے، اس طرح کے باتیں ہوتی ہیں۔ تو جتنا بات کم کریں گے اتنا زیادہ غلطیوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب دیکھیے آپ، جو عام جیسا گفتگو میں غلطیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ایک لفظ زیادہ چلتا ہے، اب ہندوستان میں بھی آ رہا ہے وہ لفظ، بندہ آیا تھا، بندہ گیا تھا۔ ارے وہ تو ہمارا بندہ ہے بھائی، یہ چلتا یا نہیں چلتا؟ بولتے نا ایسا، وہ تو ارے وہ نہیں، کوئی غیر نہیں بھائی، وہ اپنا ہی بندہ ہے وہ۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یقولن احدکم عبدی کلکم عبید اللہ، کوئی بھی آدمی میرا بندہ ہے نہ کہے کسی کو، یاد رہے کہ سب کے سب صرف اللہ کے ہی بندے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اب بندہ بولے تو وہ مطلب میں نہیں لے رہے ہیں، نہ آپ وہ معنی میں لے رہے ہیں، نہ کوئی اور وہ معنی میں لیتا، نہ میں وہ معنی میں لوں گا، ہم وہ میننگ میں نہیں سوچ رہے ہیں، پر لفظ کی بیٹھک تو غلط ہے نا۔ میرا آدمی ہے بولو آپ، میرا بندہ بولنا غلط ہو گیا۔ تو اس ٹائپ کی بھی غلطیاں کثرت سے ہوتے چلے جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یہ الفاظ کے یعنی غلط مقامات پہ جو الفاظ کو بٹھا دیا جاتا، کون سا لفظ کہاں پر بٹھانا۔ لوگ بولتے ہیں کہ ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے، بڑے زیادہ بات کرنے والے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پر اب وہ پڑھے لکھے بتا رہے ہیں مجھے، تو وہ زیادہ بات کرنے بول رہے ہیں کہ مولانا آپ ہمارے مسجد میں حاضر ہو جائیے، یا پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں تشریف لا لیتا ہوں۔ آپ تشریف لائیے یا میں حاضر ہوتا ہوں؟ بڑوں کو آپ بولتے ہیں آنے کے لیے تو آپ بولتے ہیں تشریف لائیے، بچوں کو بولتے آؤ، بڑوں کو بولتے تشریف لائیے، رائٹ؟ اپنے لیے کیا بولتے ہیں کہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، میں چھوٹا آدمی ہوں، میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو وہ بڑا احترام سے مجھے بول رہے ہیں، میرے ساتھ ہی ہوا سو بڑا احترام سے، حضرت مولانا آپ بس آپ ایسا کریے، آپ مسجد کو حاضر ہو جائیے، یا میں تشریف لا لیتا ہوں آپ بولے تو آپ کے گھر پہ۔ تو یہ جب باتیں زیادہ کرتے ہیں تو پھر اس ٹائپ کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس ٹائپ کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو الفاظ جتنے زیادہ بات کریں گے اتنے زیادہ غلطیاں ہو سکتے ہیں، لہذا بات کم کرنا چاہیے۔ اور 20ویں آفت ہوتی ہے، 20ویں پریشانی اور 20ویں مصیبت ہوتی ہے زیادہ سوال کرنا۔ زیادہ سوال کرنا یہ بھی ایک مصیبت ہے، زبان کے مصیبتوں میں سے اور پریشانی لانے والی چیز ہے، زیادہ سوال کرنا۔ جو آدمی کام کرنے کی نیت رکھتا ہے اس کو زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو آدمی کام میں ٹال مٹول کرتا ہے یا مسئلے کو ہلکا سمجھتا ہے ویسا آدمی سوال زیادہ کرتا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مول صاحب وہ کیا بولتے ہیں، نماز کے مسائل، قرآن کے مسائل، عقیدے کے مسائل، درود شریف کے مسائل، وضو کے مسائل۔ آپ دیکھیے جب مسائل پہ گفتگو کریں گے، ابھی ہم بیٹھ کے حلقہ کرتے ہیں چلیے نماز کا، تو نماز میں جب مسائل شروع ہوں گے تو پھر مسائل آپ بچے جو پوچھتے ہیں عام طور پہ، جو ہمارے ساتھ ہوتے رہتا ہے، تو آپ سوال کریں گے پہلے فرض نمازوں کا، پھر سنت نمازوں کا، پھر نفل نمازیں، پھر اوابین سے متعلق سوال کریں گے، پھر اشراق سے متعلق سوال کریں گے، پھر تہجد کا سوال کریں گے، تہجد کی پھر کتنے رکعتیں ہوتی ہیں، کتنا سورہ اس کے اندر پڑھنا چاہیے، کرتے
یہ سوپ کرنے میں تو بہت پیچھے رہیں گے. یعنی اس بات کو آپ پکا سمجھ لیجئے کہ جب آدمی کسی مسئلے کو ہلکا سمجھتا ہے، ایزی لے لیتا ہے، اس کے بارے میں سوال جواب زیادہ کرتا ہے. جس کو پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے ان سوال کم کرتا ہے، جتنا معلوم ہو گیا اس پر عمل کرتا، جتنا معلوم ہو گیا اس پر عمل کرتا ہے. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور صحابہ سوال کرتے، یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے، میں آپ کے بعد کسی سے پوچھنا نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 5 نمازوں کی پابندی کر لو، رمضان کے روزے رکھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو اور جاؤ، بس ہو گیا ختم. اب وہ 5 نماز کے بارے میں سوال کر لیے، وہ سوال کیے یا رسول اللہ میں کیا کروں، حضور ان کو 5 نماز فرما دیے. وہ انتقال تک پھر 5 نماز میں ایک ناغہ نہیں ہونے دیتے. پوچھ لیے نا، حضور بتا دیے، اب اس پہ عمل کرنا ہے. ہمارے پاس کیسا ہے، عمل 1 کرنا ہے، 2 کرنا ہے، سوال 1 لاکھ کرنا ہے. سوالات اور سوالات، اعتماد میں سوالات، منصف میں سوالات، سیاست میں سوالات، رہنمائی دکن میں سوالات، انٹرنیٹ پہ سوالات، آن لائن سوالات، انٹرنیٹ پہ کئی ویب سائٹس کھلے ہوئے ہیں سوالات کے، فون پہ اخباروں میں آ رہا فلاں نمبر پہ شرعی مسائل پوچھیے، اور پوچھ رہے سو پوچھ رہے ہیں اور پوچھنے سو پوچھ رہے ہیں. اور دیکھیے آپ پوری امت کو دیکھیے، آپ بے عملی ہی بے عملی ہے، بس سمجھ رہے ہیں آپ. تو اور یہ معاملات جو ہے سابقہ انبیاء کے ساتھ ان کی امتیں کرتی تھی. سابقہ خاص طور پہ بنی اسرائیل بڑی مشہور ہے. جب کوئی ان کو آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے تھے نا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ سنے ہوں گے نا، بنی اسرائیل کو آرڈر دیے، اللہ تم کو آرڈر دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. ایک آرڈر آیا موسیٰ علیہ السلام لا کے اپنی امت کو پہنچائے، تو ذبح کر دو نا. تو نہیں بولے ہم سمجھ میں نہیں آیا کیسے رنگ کی گائے، کیا عمر کی گائے، کیا کام کرتی سو گائے. مطلب ان کے دل میں کام کرنا نہیں تھا. اب وہاں پر کام کرنا، باتیں بڑی بڑی کرنا ہے. جی یہ بھی کوئی سوال ہے بھی گائے کاٹو، کیا عمر کی گائے کاٹنا. چلو اب اس میں ایک ڈال دیے جواب، اتنی عمر کی رہنا. ٹھیک ہے، تو اب نہ وہ بوڑھی کو لا سکتے تھے نہ بالکل چھوٹے کو لا سکتے تھے، بیچ کے. پھر اس کے بعد پوچھے کلر کیا ہونا. اچھا کلر، تو گائے میں تو کئی کلر ہوتے، اب اس میں کلر بھی فکس ہو گیا. جی بقرۃ صفراء فاقع لونھا، یلو کلر کی رہیں گے، اس کے اوپر دھبے دھبے رہیں گے، تسر الناظرین، دیکھنے میں بڑی خوبصورت رہیں گی. اب ویسی گائے ہونا. پھر اس کے بعد بولے کیا کام کرتی سو گائے. گائیں الگ الگ ہے، بعض کھیتوں میں پانی ڈالنے کے کام پہ رہتے ہیں، بعض صرف دودھ کے لیے رکھے جاتے، بعض کچھ کرتے بعض کچھ کرتے. یہ کہے کی گائے. اب کاٹتے کتنے گائے لائیں گے ویسے؟ اللہ تعالیٰ تو بتا دیا، جیسے جیسا پوچھتے گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کیے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا گیا، وہ قوم کو بتاتے چلے گئے. سوال جواب سوال جواب سوال جواب، اتنے زیادہ سوالات کر لیا. اب وہ پورا بند ہوتے ہوتے اتنا مشکل ہو گیا کام، اب ایسا ہی کرنا ہے. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، قرآن نے واضح کر دیا. پھر اس کے بعد ہوا کیا، وہ ڈھونڈ کے پوری زندگی میں ایک مرتبہ ان کو ویسی گائے ملی، اس کو وہ لوگ ذبح کر دیے. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر دوبارہ اس مسئلے پر وہ لوگ عمل کر ہی نہیں سکے. سب سوالات کر لے کے پریشانیاں نہیں بڑھا لینا. جی سوالات کر کے پریشانیاں نہیں بڑھا لینا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرونی ما ترکتکم فانما ہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ذرونی ما ترکتکم، جو چیز میں تم سے بیان نہیں کیا وہ مسئلے کو تم چھوڑی دو. اگر ضروری کوئی بات ہو تو میں خود بتاؤں گا تم کو. اگر ضروری کوئی بات ہو تو حضور خود بتائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بات میں چھوڑ دیا اس کو تم چھوڑ ہی دو. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تمہارے سے پہلے والے لوگ ہلاک ہو گئے اس مسئلے میں آ کے، بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، زیادہ سے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے. سوالات کرتے جاتے اور مسئلہ ٹائٹ ہوتے چلے جاتا. جتنے جواب ملیں گے اب دوسرا عمل نہیں کر سکتے، اتنا ہی کرنا چھوٹا ہو جاتا. پھر جی کام کرنے کا جو وسیع راہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر واختلافہم علی انبیائہم، بار بار نبیوں کے پاس آتے اور سوالات کرتے، بار بار آتے اور سوالات کرتے. ایک مرتبہ پوچھ لی بس، جیسے سمجھ میں آئے عمل کر لو اس کے اوپر. پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، جو چیز سے میں تم کو منع کر دیا تو اس سے تم رک جاؤ. بس جو چیز نہیں کرنا ہے وہ میں بول دوں گا، بس
یہ نہیں کرنا ہے سو نہیں کرنا، اور جو چیز کا میں تم کو حکم دوں کہ یہ کرو تو پھر اب اس کے بعد سوالات کے انبار مت لگاؤ، یہ کرنا ہے تو جتنا تم کر سکتے ہو اپنے طرف سے کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اب اس میں بھی ایک درس میں آپ کو دوں گا، یہ حدیث شریف کے اندر ایک بڑی حکمت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو چیز سے میں منع کیا رک جاؤ، بس کٹ، ایک دم کٹ کر دیے۔ دیکھیے آپ، جو چیز سے میں منع کیا اس سے تم رک جاؤ، اور جو چیز کا میں تم کو آرڈر دے رہا ہوں کہ یہ کرو، یہ کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو اس میں کیا کیا، تم کیا کرو، جتنا تم کر سکتے ہو، تمہاری جتنی استطاعت ہے اتنا کرو۔ اس میں علماء کرام بتاتے ہیں جیسا اچھے کام کرنا ہے، فعل خیر، خیرات کرنا ہے، جتنا تم سے ہو سکا کرو، جتنے تم سے ہو سکا کرو۔ منع کس سے کرے؟ چوری کرنے سے منع کر دی، چوری نہیں کر سکتے، مطلب بڑی بھی نہیں کر سکتے، چھوٹی بھی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ منع جو ہوتی ہے نا، جو چیز کو نہیں کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی اور گنجائش نہیں رہتی ہے۔ بس اب فرما دیے یہ نہیں کرنا ہے، شراب نہیں پینا ہے۔ اب جب شراب نہیں پینا ہے تو پھر شراب پینا ہی نہیں ہے، نہ گلاس پینا ہے، نہ بوتل پینا ہے، نہ قطرہ پینا ہے، چک بھی نہیں سکتے اس کو، وہ بھی حرام ہے، چکے بھی تو سزا ہونے والی، گناہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ منع کر دیے۔ پانی پینے کی اجازت دیے، تم پانی پی لو، تو کتنا پیو؟ جتنا تم سے ہو سکا پی لو۔ کھانا جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، جتنا تم کو اچھا لگے کھا لو۔ سو جہاں پر آرڈر دیتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فعل خیر میں، فعل یعنی نیکیاں والے کام کے اندر جتنی استطاعت ہے وہ کرنا، اور جو چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیے بالکل رک جانا۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، کتنا پڑھتے؟ مختلف لوگ ہیں، دن میں 10 پڑھنے والے بھی ہیں، دن میں 100 پڑھنے والے بھی ہیں، 1000 پڑھنے والے بھی، 10,000 اور لاکھ پڑھنے والے لوگ بھی زمین پہ ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ حکم فرمایا ہے۔ سو اب اس میں اب آپ کو فلیکسیبلٹی ہے، آپ کی جتنی استطاعت ہے وہ کر دو۔ جھوٹ بولنے سے منع کیے تو اب چھوٹی موٹی تو چلا دینا نہیں، چھوٹی موٹی بھی نہیں چلا سکتے، بڑی جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، لاکھ روپے کی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، 1 روپے کی جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، سمجھ رہے نا بات؟ سو یہ اس کے اندر حکمت عملی ہے، حکمت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ سوال کم کرو، جتنا تم کو حکم دیا گیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، جو بھی تم کو پتہ چلا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اتنا زیادہ جتنا اس زمانے میں کتابیں پڑھی جا رہی ہے، یا جتنا زیادہ واعظ کیا جا رہا ہے اس زمانے میں، اتنا زیادہ واعظ اور بیان کسی دور میں نہیں ہوا پہلے۔ اتنا زیادہ علماء تقریریں بھی نہیں کرتے تھے، اتنے مائکاں بھی نہیں لگتے تھے، اتنے کتابیں بھی نہیں چھپتے تھے، اتنا نہیں ہوتا تھا، پر لوگ باعمل تھے، لوگ باعمل تھے۔ اب بیانات بہت زیادہ ہے، اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی، یہ جب سے بھائی چارگی اور ہمدردی کی تقریراں شروع ہوئے، جب سے فسادات بھی بہت ہو رہے ہیں۔ پہلے نہ بھائی چارگی اور ہمدردی پہ نہ تقریراں ہوتے تھے، نہ کبھی مسلم نہ ہندو مسلم، کبھی کوئی فساد ہی نہیں ہوتا تھا، سب ساتھ ساتھ رہتے۔ ایک جسٹس بلال نازکی صاحب غالباً جامعہ نظامیہ میں ایک مرتبہ وہ مہمان کے طور پر تشریف لائے تھے، ان کے چیف گیسٹ تھے وہ، تو ان کا خطاب تھا آخر میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو لوگوں غور کرو، ہمارا بچپن، انہوں اپنا بچپن کے طور پہ سنا رہے تھے، ہمارا جو بچپن تھا اس بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے جو گاؤں میں لوگ رہتے تھے ان کو اسکول ہی نہیں ملتا تھا، سرے سے کتاب ہی نہیں ملتی، جو مسجد کے امام صاحب رہتے یا گاؤں کا کوئی پٹیل وٹیل کوئی بڑا رہتا تو کچھ سکھا دیا تو سیکھ لیے، نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہی کھیتی باڑی کرو، وہی زندگی۔ شہر میں آئے تو پڑھنا لکھنا ہوتا تھا، اور اس میں بھی ایسا کتابیں، پیپرز، زیراکس، کمپیوٹرز، ہر کتاب مل جا رہی، لینگویجز، یونیورسٹیز، کالجز، ایسا فیسلٹی نہیں ہوتی تھی، بہت کم لوگ کو موقع ملتا تھا۔ 10th سے آگے پڑھنا نصیب والوں کو ملتا تھا، بہت پڑھ لیے، 10th پڑھ لیے تو دنیا کے قابل ہو جاتے تھے لوگ۔ مگر وہ بتا رہے تھے کہ وہ زمانے میں تعلیم نہیں تھی، تعلیم بہت کم تھی، آج کے مقابل میں ایجوکیشن بہت کم تھا، لٹریسی بہت کم تھی، مگر کبھی فساد نہیں ہوتا تھا، گالی گلوچ نہیں ہوتے تھے، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے تھے، اختلافات نہیں ہوتے تھے، مرڈرز نہیں ہوتے تھے،
جی ایک دوسرے کے گلے نہیں کھینچ لیتے تھے، ہر آدمی سازش پہ لگا ہوا ہے، اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سب آپس میں پیار محبت میں رہتے تھے۔ آج ہر چیز پڑھنے کو مل رہی ہے، اور یہ جو کتابیں جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ، انگلش میں پڑھیں یا عربی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، تیلگو میں پڑھیں، اس میں انسانیت، سلیقہ، ضابطہ اور قانون ہی تو سکھایا جاتا ہے، مگر آپ دیکھو حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ سوالات کی کثرت، تعلیم کی کثرت، کتابوں کی کثرت، عمل ندارت، عمل ختم ہو گیا۔ تو سوالات کم کرو، سوالات کرنے میں کچھ نہیں ہے، جو ایک بات آپ کو پڑھنے میں آ گئی، جو ایک بات معلوم ہو گئی، اس پہ عمل کر لو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت امام غزالی، یہ جو جن کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اپنی زندگی میں سب سے مشکل کام، سب سے بڑا کام کس کو سمجھے؟ سب سے بڑا کام؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے سب سے بڑا کام یہ کوئی ڈگری کرنا، پی ایچ ڈی کرنا اور کتابیں یاد کر لینا اور تیر مار دینا اور ملک فتح کر دینا، یہ سب نہیں۔ امام غزالی فرمائے زندگی میں سب سے بڑا کام میں یہ دیکھا، سب سے مشکل اور بڑا کام جس کو ہمت والے کر سکتے ہیں، جو آپ کو علم ملا ہے اس پہ عمل کر لو، جو علم ملا ہے اس پہ عمل کر لینا، یہ بڑی بات ہے۔ علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، وہ بہت آسان ہے، ٹائم ہے، کتابیں ہیں، فیسلٹیز ہے، سب ہو جاتے ہیں، لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ یہ حدیث شریف جس کا مضمون بہت زیادہ تھا، اب ہم اس کو مکمل کر چکے۔ حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 4، یہ 2 حدیثیں ہم پڑھ چکے تھے، اب حدیث نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ میں پڑھوں گا، آپ حضرات میرے ساتھ دہرائیے۔ حدیث نمبر 2، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں یہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایک بنیاد کی طرح ہوتا ہے، ایک مضبوط بنیاد اور ایک مضبوط دیوار، ایک مضبوط کنسٹرکشن کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مضبوط عمارت کی طرح ہوتا ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کہ اس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے، مضبوطی دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہمارے سامنے یہ مسجد ہے، یہ مسجد کسی ایک چیز پر بھی ڈیپینڈ نہیں ہے، کسی ایک چیز پر، بلکہ پورے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہے۔ جی بیسمنٹ ہے، دیواریں ہیں، پلرز ہے، چھت ہے، اس میں سے اگر ایک پلر کو اگر نکالا جائے تو پوری بلڈنگ گر جائے گی، ایسا ضروری نہیں ہے، پر وہ ایک پلر اگر ہٹ جائے تو کمزوری ضرور آ جائے گی۔ ایون ایک اینٹ آپ دیوار میں سے نکال لیجئے تو دیوار کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ریتی اس کے سیمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے، اس کی سیمنٹ اس کے کنکریٹ کو سپورٹ کرتی ہے، اس کا کنکریٹ اس کے اینٹوں کو سپورٹ کرتی ہے، اس میں کا ہر حصہ اور ہر ذرہ اور ہر چیز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ تعمیر ہے، یہ جتنے مسلمان ہیں اس تعمیر کے ہر مسلمان ایک اینٹ ہے اس کی۔ اگر کوئی ایک سمجھتا ہے کہ میں دوسرے بھائی کا سپورٹ نہیں کروں، میں ایک ہٹ جاؤں، میں ایک راستے سے ہٹ جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ایک کے ہٹنے سے بھی فرق پڑتا ہے، ایک کے ہٹنے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ یہ بنیان کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر اگر آپ اس چیز کو غور کریں تو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری ٹریفک کے اندر، یہ جو ہماری ٹریفک ہوتی ہے، یہ ٹریفک میں دیکھیے آپ لاکھوں گاڑیاں موو ہو رہے ہیں، سڑک کے اوپر لاکھوں گاڑیاں موو ہو رہے ہیں، اس میں سے ایک آدھ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر رانگ سائڈ چلا جاؤں تو کیا فرق پڑ جاتا، میں ذرا ایسا نکل کے چلے آتا ہوں رانگ سائڈ، آؤ بھائی ایک آدھ چلے گا تو کیا ہوتا، ایک جاتا، ایک کی غلطی کرنے سے دوسرا جاتا، تیسرا جاتا، پھر ٹریفک جام ہو جاتی، تھوڑی سی ایسی غلطی ہو جاتی ہے وہ سامنے والوں کا راستہ بلاک ہو جاتا، انہوں بھی بلاک انہوں بھی بلاک، ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا؟ انہوں ایسا آگے نکل کے چلے آتے، ایک دو تین نکل جاتے، اس میں ایک تیسرا جا کے سامنے ٹھہر جاتا، اب ان آگے ہٹتا پیچھے ہٹتا، ادھر بھی جام ہونا شروع ہو گیا۔
پھر ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بس کے پیچھے کیوں ٹھہروں، آٹو کے پیچھے کیوں ٹھہروں، میں ادھر سے جاتا ہوں پھر ادھر سے جاتا، پھر ادھر سے بھی فل بلاک، ادھر سے بھی فل بلاک کر دیے، دونوں طرف سے بلاک ہو گیا آپ۔ اب ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے ذرہ آپ ہٹ گئے تو میں نکل جاتا ہوں، ذرہ میں ہٹ گیا تو آپ نکل جاتے۔ یہ ہو رہا کیا؟ یہ یعنی ایک آدمی اپنی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا، یہ سمجھ رہا کہ میں ایک غلط گیا تو کیا ہوتا۔ آپ ایک دیکھیے اسٹارٹ جو ہے وہ ایک سے ہی ہوتا ہے، ایک سے ہی ہوتا ہے۔ اگر بڑی ٹانکی ہو نا پانی کی بڑی ٹانکی، اس میں سے ایک قطرہ بھی اگر ٹپکا تو پریشانی کی بات ہے، کیونکہ ایک قطرہ ٹپکا اس کا مطلب دوسرا قطرہ ٹپکنے والا ہے۔ اگر نہیں ٹپکتا تو ٹپکتا ہی نہیں تھا نا۔ ایک قطرے سے کیا فرق پڑتا ہو؟ یہ 1000 لیٹر کی ٹانکی ہے آپ کی، بڑی پلاسٹک کے ٹانکی آ رہے ہیں نا آج کل فائبر کے، 1000 لیٹر میں سے ایک قطرہ اگر نکل جائے تو کیا فرق پڑتا بولیے آپ؟ مگر فوراً سوچتے اس کے لیے کیا انتظام ہوتے، فوراً کرتے۔ کیوں؟ ایک قطرہ اگر نکلا دوسرا نکلتا۔ سو کسی ایک مسلمان کا بھی غلطی کرنا، کوئی ایک مسلمان کا بھی غلطی کرنا پوری امت پر افیکٹ کرتا ہے، پوری امت کو ڈیمیج کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ ایک اسلام جو ہے ایک گھر کی طرح ہے، اسلام ایک گھر کی طرح ہے، اس کا ہر مسلمان اس کی ایک اینٹ ہے، ایک اینٹ کا بھی نکلنا افیکٹ کرتا ہے۔ آپ کے میرے گھر کے اندر اگر 15 آدمی رہتے ہوں، میرے ماں باپ ہے، میرے بھائی ہے، میرے اپنے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، میری ایک بہن رہتی ہے ان کے بچے ہیں، ہم ایک 15 16 17 آدمی ایک گھر کے اندر رہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی محلے میں باہر لڑ لے کر اگر آ گیا، میرے گھر کے بچوں میں سے ایک بچے کی کوئی بڑی لڑائی ہو گئی باہر، پورا گھر ٹینشن میں آ جاتا یا نہیں آ جاتا؟ پورے ٹینشن میں آ جاتے، پورے افیکٹ ہو جاتے۔ بھائی ایک بھائی کا کالج ناغہ ہو جاتا، ایک کا اسکول ناغہ ہو جاتا، ایک آ کے ٹھہر جاتے، والد صاحب کا بی پی، بڑے جو بوڑھے گھر میں رہتے ہیں ان کا بی پی اوپر نیچے ہو جاتا، امی گھر میں پریشان بیٹھی ہوئی ہے، کھانا ادھر پکانا چھوڑ دیے، پورا گھر افیکٹ ہو گیا ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہمارے امت مسلمہ کا معاملہ ہے۔ اگر یہ سوچوں کہ میں ایک غلطی کرنے سے یا میں ایک اپنے بھائیوں کو ساتھ چھوڑ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ایک اینٹ ٹھیک ہے، اگر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر انسان جتنے بھی گھر میں رہتے ہیں، آپ حضرات ہو یا میں ہوں، تو کسی گھر میں تو 1000 اینٹ سے کم تو لگی ہوئی نہیں ہے نا۔ 1000 اینٹ تو یوں ہی لگ جاتے، اس سے زیادہ ہی اینٹ لگتے ہیں گھر کے اندر۔ تو ٹھیک ہے آپ اجازت دیجئے میں آپ کی دیوار میں سے توڑ کے ایک اینٹ نکال لیتا ہوں، آپ دیتے اس چیز کی اجازت؟ آپ بولتے کہ نہیں بھائی ایک اینٹ بھی نہیں مول صاحب، کھروچا بھی نہیں لگنا ہے میری دیوار کو۔ نہیں، ایک اینٹ، آدھی اینٹ، وہ جو ٹوٹی ہوئی اینٹ لگتے ہیں نا بیچ میں کونے میں دیوار میں، وہ آدھی پاؤ اینٹ کو بھی آپ نکالنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ بولتے کہ میری دیوار خراب کر رہے ہیں۔ دیوار نہیں بابا، میرے کو صرف آدھی اینٹ چاہیے، آپ دیتے آدھی اینٹ؟ بولتے نہیں۔ پھر ہم ایسے کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ امت مسلمہ کی جو دیواریں ہیں، جو امت مسلمہ کا جو محل ہے، اس میں سے ہر غلطی کرنے والا اسلام کے محل کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ اسلام کا جو خوبصورت محل آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ بہا کر تعمیر کیے، راتوں میں جاگ کر جو خوبصورت اسلام کے محل کو تعمیر کیے، ہماری ایک ایک غلطی اس محل کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں غلطی کرا تو کیا ہوتا، میں غلطی کرا تو کیا ہوتا، وہ محل ڈیمیج ہو رہا ہے کل بنیان، اور اس کا ہر حصہ دوسرے کا سپورٹر ہوتا ہے۔ جیسا ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی سپورٹ پہ ہوتی ہے، میں کسی کے سپورٹ سے اٹھا اور کوئی میرے سپورٹ سے اٹھے گا۔ جتنے انسان ترقی کرتے ہیں اس کے ترقی کے پیچھے کچھ انسان ہوتے ہیں، وہ آسمان سے ترقی یافتہ بن کے نہیں آتا جی، کوئی انسان بھی ترقی یافتہ آسمان سے بن کے نہیں آتا۔ اس کو بولنا آیا تو وہ کسی کی بول سننے کے بعد بولا جی، اس کو لکھنا آیا تو کسی کو لکھتا ہوا دیکھ کر پھر اس کے بعد اس نے لکھا ہے۔ ہر انسان آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے کسی کے سپورٹ پر۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا سپورٹ کرے تاکہ امت مسلمہ آگے بڑھے جی۔ اگر نیچے والی اینٹ، ایک دیوار کے اندر نیچے والی اینٹ یہ سوچنے لگ جائے کہ وہ اینٹ اوپر کیوں، میں نیچے کیوں، میں اوپر جاتی ہوں، چلے گا؟ دیوار گر جاتی ہے۔ اگر یہ نیچے والے کا سپورٹ نہ ہو تو اس کے اوپر والا، پھر اس کے اوپر والا، کوئی اوپر جا نہیں سکتا۔ سو ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کے زمانہ یہ بن گیا ہے، خواہشات نفسانی کا دور ہے۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اوپر چلا جاؤں۔ اگر یہ اس بلڈنگ کے بیسمنٹ بھی اگر اوپر آنا سوچ لے، اس کے اندر جو گنیٹ اور مٹی ڈالی گئی ہے اس کے اندر، اگر وہ بھی سوچ لے کہ یہ خوبصورت کیا کہتے ہیں، یہ مٹی کا کام ہوا، یہ سارا جو سیلنگ کا کام ہوا ہے، ایسا ہم کیوں دکھ کے نہیں آتے؟ اگر گنیٹا سوچ کے اگر اوپر آنے لگیں گے تو ساری بلڈنگ ہی گر جاتی۔
جی کسی قربانیاں دینا پڑتا ہے، اور دیکھیے یہ 10 وقت چینج ہو سکتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا، سمجھ رہے نا؟ جو جتنا بنیاد کا کام کرتا ہے، بیس کا کام کرتا ہے، نام اس کا نہیں نظر آتا ہے، نام اس کا نظر نہیں آتا ہے، پر اللہ کے پاس اس کا مقام بڑا ہوتا ہے، بالکل اس کا مقام اللہ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کیا، میرے محبوب بندے وہ ہیں جو کام بہت کرتے ہیں پر نظر نہیں آتے، الاتقیاء الاخفیاء، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ اللہ سے ڈر کر عمل کرنے والے، الاخفیاء جو پبلک میں دکھ کے کبھی نہیں آتے، یہ حضور کا فرمان، الاتقیاء الاخفیاء، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ ہر آدمی یہ کوشش میں رہنا چاہیے کہ میں محنتیں اور قربانیاں پوری دوں، لیکن اپنے بھائی کو آگے بڑھا دوں، اس کو سپورٹ کروں۔ ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو سپورٹ کرنے کا اگر کام کرے تو تب آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی ہو سکتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بنیان یشد بعضہ بعضا، یہ ایک عمارت کی طرح ہے، اس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے، مضبوطی کو سمجھانے کے لیے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنے انگلیوں کو ملا کر بتائے، اس طرح سے ملا کر، یہ دیکھ کیسی مضبوطی آ گئی اس کے اندر۔ اس میں ایک آدھ انگلی اگر بیچ میں کم ہو تو یہ مضبوطی آتی نہیں آ سکتی، اس میں ہر انگلی اہمیت رکھتی ہے۔ اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کا اشارہ فرمائے۔ تیسری حدیث شریف میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہ حدیث تو میں سمجھتا ہوں ہر کسی کو یاد ہے، ہر کسی کو یاد ہے، بس وہی مسئلہ ہے، یاد سب کو رہتی پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیشہ یہ مزاج رہنا چاہیے۔ دیکھیے اگر ہم دوسروں کے لیے اچھا چاہتے ہیں نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اچھائی کا انتظام کرتا ہے، اور پھر ایک مزاج یہ رہتا ہے کہ بھئی ہم اس کے لیے، میں تو اس کے لیے اچھا چاہا بھئی، مگر ان تو میرے ساتھ کیا کیا۔ جی یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، گھروں کے اندر بھی ایسا ہوتا، جو بڑا بھائی رہتا ہوں بڑی محنت کرتا ہوں، بڑا بھائی بڑی محنت کرتا، بہنوں کی شادیاں کرتا، بھائیوں کو پڑھاتا، بھائیوں کی شادیاں کرتا، باہر جاتا، نوکریاں کرتا، محنت کرتا، گھر کو تعمیر کراتا، سب کرانے کے بعد پھر چھوٹے بھائیاں بولتے کہ ہمارا حصہ دے دو۔ ایسا ہوتا، کوئی بولتا ہمارا حصہ دے دو، کوئی بڑے بڑے باتیں کرنے لگتا، اختلافات ہوتے لوگ کے اندر، بڑے بھائی کی قربانیاں رہتے تو اس کو بڑا غم اس کے دل پہ چھایا ہوا رہتا، میں ان کے لیے یہ سب کیا اور یہ لوگ میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ تقریباً ایسا ہوتا ہے، بھائیوں میں ایسا ہوتا ہے، دوستوں میں ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے یہ کیا، وہ کیا، ان میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو اتنا یاد رکھو کہ ہم اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ دوسرے کے لیے چاہنا، اور دوسرے سے توقعات نہیں رکھنا، ہم دوسرے کے لیے پورا کرنا اور سامنے والے سے کوئی امید نہیں رکھنا، کیونکہ یہ جو ہم دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دوست کے لیے کر رہے ہیں، یہ جس کے لیے بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں، سو اس کے بدلے کی توقع صرف اللہ سے رکھنا۔ کس کے بولنے پر کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ کر رہے ہیں، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ غالباً جنگ حنین کی بات ہے، غالباً ایسا مجھے خیال ہے، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ میں اب وہ مکہ فتح ہو گیا تو جو لوگ اسلام نہیں لانا چاہتے تھے مجبوراً وہ لوگ بھی اسلام لا لیے۔ اب بھئی کنٹری چلے گئی ہاتھ سے، اب مطلب کمیونٹی میں ملنا تو ہے نا، رہنا تو، جینا تو ہے،
بہت ظلم کرے تھے مسلمانوں کے اوپر، بہت ظلم کرے، مسلمانوں پہ ظلم کرے، جنگ بدر وہی لوگ کرائے، جنگ احد کرائے، فلاں جنگیں کرائے، فلاں جنگیں کرائے، جتنا مسلمانوں کو ڈیمیج کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کیے۔ مدینہ شریف ڈیمیج ہونے کے بجائے اللہ کی مدد ایسی رہی کہ مدینہ شریف مضبوط ہوتا گیا، بلکہ مکہ بھی فتح ہو گیا، رائٹ۔ اب جو مکے کے اندر جو بڑے بڑے سرغنے تھے تو وہ لوگ بولے کہ بھئی اب کرنا کیا، اب اپن بھی اسلام لا لو، تو فوراً وہ لوگ بھی اسلام لا لیے۔ اب اسلام آ گیا، اب اس کے بعد پھر اور ایک جنگ ہوئی، غزوہ حنین، جنگ حنین ہوئی۔ جنگ حنین میں مال غنیمت بہت آیا، یعنی دشمن کا جو مال ملتا نا، سونا چاندی ہتھیار، ان کے غلے چاول گیہوں وغیرہ، بہرحال جو سامان ان کا کنٹرول میں آیا، کفار ہارے چلے گئے، مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، بڑی جنگ تھی اور مال غنیمت پیسہ بھی خوب آیا تھا۔ جب وہ پیسہ آیا تو وہ جو نئے نئے مسلمان تھے، بڑے بڑے سرغنے جو تھے ایک دور میں، وہ نئے نئے مسلمان تھے، نو مسلم تھے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع کو بلا لیے اور پورا مجمع ٹھہرا ہوا ہے۔ اب مال غنیمت تقسیم ہوتا نا، مال غنیمت کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جنگ میں شریک ہوتے ہیں نا ان میں بانٹ دیتے، چلو کتنے فوجی لڑے ہوئے 50 آدمی، وہاں کتنا نکلا 100، چلو سب کو دو 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 بانٹ دو، جو محنت کرے ان کو حصہ دے دیتے ہیں۔ یہ اصل مالک تو اللہ اس کا رسول ہے، وہ اپنے کرم سے بانٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، وہ جو نہ جنگ میں برابر شریک تھے اور پوری زندگی اسلام کے خلاف محنت کیا، ابھی حال حال میں مسلمان ہوئے، ان کے درمیان پیسہ بانٹ رہے ہیں حضور۔ جنگ لڑے مہاجرین اور انصار، اور جنگ لڑنے والے وہ حضور کے ابتدائی ساتھی جو شروع سے قربانیاں دے رہے ہیں، وہی لوگ قربانی دیے، قربانی وہی لوگ دیے، تلوار وہی کھائے، تیر وہی کھائے، محنتیں وہی کرے، خون وہی بہائے، اور جب مال تقسیم ہو رہا تو حضور ان کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ تو وہ ہوا یہ کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے جو وفادار گروپ تھا، وہ گروپ میں کوئی اس طرح کی باتیں ہونے لگی کہ یہ کیا بات ہے بھئی، محنت پوری ہم کرے، اب سونا ہو تو ان کو جا رہا، پورے کپڑے مال تلوار ہتھیار سب ان کے درمیان بٹ جا رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہوگا، ایک افسوس ایک غم۔ تو وہ بات چلتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بھئی اس طرح کی بات اپنے لوگوں میں ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم تو کرنا تھا، سو کیے، خوب تقسیم کرے، خوب دیے، وہ سرغنوں کو خوب ان کو دے 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 کر جب ختم کیے، اس کے بعد جب اس طرح کی بات بھی معلوم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک بلند مقام پہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطاب فرمائے، اپنے لوگوں سے خطاب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بتاؤ تم یہ کس کے لیے کرتے تھے، جی بتاؤ تم یہ کام جو جہاد کیے، جو قربانیاں دیے، جو اللہ کو مانے، سارے بتوں کو ترک کر دیے، اپنے مکانات چھوڑ کے ہجرت کر دیے، کیا نہیں قربانی دیے، تم یہ جو کام کیے یہ کس کے لیے کیے؟ جو چاہتا تھا میں اس کو وہ دیا، کچھ لوگ پیسہ چاہتے تھے، پیسہ ان کو دے کر آیا اور میں تمہارے پاس آیا، بتاؤ اس تقسیم پہ راضی ہے یا نہیں؟ اس تقسیم پہ راضی ہے نہیں؟ یا پھر تم بتاؤ، اگر بتاؤ تو پھر ویسا کر دیتے ہیں۔ تو سب بولے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کافی، آپ ہمارے لیے کافی، نہیں ہے ہم کو مال کی ضرورت۔ سو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائے، جب آپ کسی کے ساتھ احسان کرو، جب کسی کے لیے محنت کرو، جب کسی کا کام نکالو، تو پھر بعد میں یہ نہیں آنا زبان پہ کہ میں تو اس کے واسطے یہ کیا تھا، یہ میں تو اس کے لیے یہ کرا، میں تو اس کی اتنی مدد کرا، میں تو اس کے وقت فلاں وقت پہ یہ کام آیا تھا۔ نہیں، یہ زبان پہ نہیں لانے کی چیز ہے، یہ سارا اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی سے محبت کرو۔ جو چیز ہم ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کو ٹھنڈا پانی پلا دو۔ ہم اچھا پہننا چاہتے ہیں، اس کو اچھا پہنا دو اور خود کم پہن لو، اس کو زیادہ کھلا دو، خود کم کھاؤ۔ جی یہ کردار نبھاؤ، اس لیے نبھاؤ کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے۔ سو جب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے جب ہم یہ کر رہے ہوتے تو پھر امید بھی ہماری اللہ تعالیٰ سے رہتی ہے، یعنی جو کچھ بدلہ ملنا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملنے والا ہے، بندوں سے پھر امید نہیں رکھنا۔ جی محبت ان سے خوب کرنا، ان کی خوب مدد کرنا، امید نہیں رکھنا، اور منہ پہ بولنا بھی نہیں۔ یہ بھی ہوتا بعض وقت، میں کر رہا ہوں تمہارے سے کچھ وہ ہونا نہیں، میرے کو کوئی بدلے کی امید نہیں رکھا ہوں، دے رہا ہوں میں ایسی یہ بولنا بھی نہیں، یہ بولنا تکلیف دینا ہے، یہ آپ تکلیف دے رہے ہیں، تکلیف بھی نہیں دینا، کر دینا اور کل کے بھول جانا، اور آپ ہے اور مولا ہے، آپ ہے اور مولا ہے۔ بزرگان دین کا کتنا اچھا طریقہ ہے، دیکھو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں نا، ایسے ہی رہتا نا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے،
بھائیاں ایک ساتھ رہتے، بہنیں ایک ساتھ رہتے، دوستاں ایک ساتھ رہتے، محلے والے ایک ساتھ رہتے، کام کرتے وقت سب ایک ساتھ رہتے، کالج کے فرینڈس ایک ساتھ رہتے. جی صوفیاء کرام بولتے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا. یہ صوفیاء کرام کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، مذاق کرتے، کام کرتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا. آپ ایک ایک کام کرتے وقت آپ کو اللہ یاد رہنا، یعنی کہ کچھ کام کر رہے ہیں تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے میں صبح میں اٹھ گیا. جی پھر پلٹ کے پھر اللہ کو بولنا بھی ہے، اللہ دیکھو آج میں آپ کی بات سن لیا، میں یہ کر سکا، غلطی ہو گئی تو معاف کرنا اللہ، غلطی ہو گئی. یعنی اللہ کے ساتھ جینا، اللہ کے ساتھ جینا، اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا. اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اکیلے میں جب کوئی نہیں رہتا نا تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا. جی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ ملتا، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے. ہم صرف بندوں کے ساتھ جیتے، بندوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جیو، اللہ کے ساتھ جیو، اس کا مزہ ہی کچھ اور رہتا ہے. ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کو نیکی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم چاہتے ہو، جو اپنے لیے اچھا سمجھتے. ہم کیسا، یعنی ہمارے سوسائٹی کی کمزوری یہ ہے، ہمارے معاشرے کی کمزوری یہ ہے کہ جو کپڑے میں سوراخ پڑ گیا ہم وہ غریب کو دے دیتے. پرانے ہو گئے بھی نکال دو، انہوں ہے نا وہ ان کو بھجا دو، ان کو دے دو، ان کے بچے پہن لیتے. وہ پرانے ہو گئے، ذرا پھٹ گئے بھائی، کیسے کیسے کچھ ہو گئے، وہ کون کے آتے نا وہ چچا باز والے، ان کو دے دو، وہ غریب آدمی ہے، وہ ایسا کر دو ایسا کر دو. تو جو چیز بیکار ہو گئی وہ اٹھا کے ہم دے دیتے ہیں. ایسا نہیں، سامنے والے کو اچھی چیز دلانا. سامنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھے کئی مرتبہ کھانا نہیں کھا کے. ایسا نہیں کہ حضور کے پاس کھانا نہیں رہتا، نہیں، بہت کچھ آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کھلا دیتے، دوسروں کو کھلا دیتے، اور اتنا کھلاتے اتنا کھلاتے اتنا کھلاتے، رہ گیا تو خود کھاتے، یا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کے ساتھ پھر کھانا نہیں کھا کے رہتے، نہیں کھا. مال غنیمت آتا، جنگوں کے مال غنیمت آتے، تحفے تحائف آتے، سب اٹھا کے ان کو دے دیتے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اینٹ کو تکیہ بنا کے رات میں سو جاتے. اینٹ تھی، یعنی جو مٹی کی بنتی نا، انداز الگ تھا ہوں گا، جیسے ہمارے پاس ریڈ کلر کی اینٹ ہوتے، وہاں عربستان میں الگ ٹائپ کی رہتی تھی ہوں گی اینٹ، پر اینٹ ہی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ جو بناتے تھے، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک رکھ کے سو جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ پر اپنا سر رکھ کر سوتے. جی ایسا ہے کہ کپڑا نہیں آتا تھا، تکیے نہیں آتے تھے. حضور کے پاس تو ہر قسم کا تحفہ آتا، پورا کا پورا اٹھا کے، جتنا اچھا دکھتا نا وہ پورا اٹھا کے دوسروں کو دیتے. تو اپنے بھائی کے لیے وہ چاہنا جو اپنے لیے چاہتے. اور اس کے تحت وہ چیز بھی آتی ہے، کیا چیز؟ ہم اپنے لیے کیا نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے آپ کا مذاق اڑائیں؟ جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ ستائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں لوگ آپ کی غیبتیں، آپ کے عیب بیان کریں؟ نہیں چاہتے. تو پھر آپ بھی اپنے بھائی کے لیے ایسا ہی چاہنا، ایسے ہی چاہنا. بھئی آپ بولتے ہیں کہ میں بولتا ہوں کہ میری غیبت کوئی نہیں کرنا، اور میں بیٹھ کے دوسروں کی غیبت کر رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ جی میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی مذاق نہیں اڑائے، مگر میں دوسرے کو ستاتے بیٹھا ہوا ہوں، اس کا مذاق اڑا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف نہ دے، میں دوسروں کو تکلیف دے رہا ہوں. سو اپنے بھائی کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، جو اپنے لیے چاہتے ہو. اگر ہم کوئی برائی کو اپنی طرف نہیں چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز نہیں چاہنا چاہیے. یہ حدیث، یہ پہلا صفحہ مکمل ہو گیا. حدیث نمبر 5. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له
سائر الجسد بالسہر والحمى رواہ البخاری۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، مومنوں کا جو معاملہ رہتا ہے، ایمان والوں کا معاملہ آپس میں کیسا رہتا ہے؟ محبت کے معاملے میں، ایک دوسرے پہ رحم کرنے کے معاملے میں، اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے کے معاملے میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم، مثل الجسدی، ایک جسم کی طرح، یعنی مسلمان آپس میں ایک باڈی کی طرح ہے، پورے مسلمان مل کر ایک باڈی کی طرح ہوتے ہیں۔ اذا اشتکا منہ عضو، باڈی میں کیا ہوتا ہے انسان کی باڈی میں یہ ہوتا ہے اگر جسم کے کسی ایک حصے میں بھی درد ہو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو باقی پورا کا پورا جسم جو ہے اگر ایک طرف مار لگ جائے اور زیادہ زخم اگر ہو جائے، زیادہ تکلیف اگر ہو جائے، تو باقی پورے جسم کو پھر بخار آ جاتا ہے، اور باقی پورا جسم بھی پھر سو نہیں سکتا ہے، وہ جاگتے رہتا ہے۔ ہاتھ کو مار لگتا ہے لیکن آنکھ بھی جاگ رہی ہے، کان بھی جاگ رہا ہے، دل بھی جاگ رہا ہے، پیر بھی جاگ رہے ہیں، سمجھ رہے بات؟ ایک حصے کو، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو باقی سارے حصے اس کے ہمدردی میں آ جاتی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، رحمت کے معاملے میں، اور ایک دوسرے پر شفقت کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنے کے معاملے میں ایک باڈی کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک بھائی بھوکا سو جائے اور دوسرا بھائی آرام سے ہو، جی، ایک گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہے اور دوسری طرف شادی کا باجا بج رہا ہے، یہ ہمارے سوسائٹی کی خرابیاں، احساس ختم ہو گیا ہمارے اندر، آج احساس ختم ہو گیا، سامنے والے کی تکلیف کا احساس نہیں۔ خوب باجا بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، دھوم دھڑاکہ کرتے ہیں، بازو والا اٹھ کر آ کر کہتا ہے کہ میرے والد صاحب ضعیف ہے، ان کے دل میں تکلیف ہے، وہ رات کو سو نہیں سکتے، آپ یہ باجا بجا رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، تو اس سے پھر جھگڑا کرتے ہیں۔ ایسے جھگڑے ہم اپنے محلوں میں دیکھتے ہیں آئے دن، صبح شام، رات میں 2 بجے 1 بجے باجا بج رہا ہے، اور کوئی شکایت کرنے پر پھر اس سے جھگڑنے آتے۔ ہاں بھائی، شادی بار بار ہوتی کیا؟ زندگی میں ایک مرتبہ تو شادی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، موٹے موٹے آوازوں میں، اور اکثر تو یہ نوجوان ہی کرتے یہ کام، تو پھر سیدھا لڑنے تیار، بڑے بڑے باتیں کرنے تیار۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ دوسروں کا کیا حال ہو رہا ہے، یہ سامنے والے کون سی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ صبح میں کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، ایگزام ہے، بیمار ہے، کسی کو بخار ہے، کیا ہے، دھماکہ کر رہے ہیں، دھوم دھڑاکہ کر رہے ہیں۔ بھی ہر چیز کا جشن منانے کا اور کوئی بھی کام کرنے کا اس کے لمٹس ہوتے ہیں، ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک اخلاق کی بات ہے۔ آپ کو دھوم مچانا ہے، آپ اپنے ایریے میں دھوم مچا لو، اپنے ایریے میں مینس آپ جتنے دھوم مچانے والے، جیسے کہ مسئلہ آتا ہے کہ بھائی بیان ہو رہا ہے، تو جتنے لوگ سننے والے ہیں اتنے کو آواز پہنچ جائے تو کافی ہے، باقی لوگوں کو کیوں ڈسٹرب کرتے جو نہیں سننا چاہتا ہے اس کو؟ جی، باجا بج رہا ہے تو جو لوگ اس میں انجوائے کرنا چاہتے اتنے ہی لوگ سنیں، اس سے آگے نہ جائے۔ آپ ہال لے لیجئے، ایک ہال لے لیجئے جہاں سے باہر آواز نہ جائے، اور اندر جتنا آپ کو مزے کرنا ہے کر لیجئے شادی کے، لیکن دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں رہتا۔ پوری ٹریفک جام کریں گے اور پورے گلیوں کو پریشان کریں گے، لیکن اپنا باجا بجائیں گے۔ جی، یہ آج کل کے ماحول کے اندر یہ عام ہو گیا کہ ہر آدمی اپنی خوشی دیکھ رہا ہے، ہر آدمی اپنا آرام دیکھ رہا ہے، سامنے والے کا آرام کا لحاظ ہی نہیں ہے، سامنے والے سے کوئی محبت اور ایک پیسے کی دلچسپی نہیں ہے کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے سو ہونے دو، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے سو ہونے دو، میرا ہو گیا تو بس ہے، میرا کام دھوم دھام سے ہو گیا تو بس ہے، میرے کو سکون مل گیا تو بس ہے، میرے کو اچھا دکھ گیا تو بس ہے۔ اس طرح کا مزاج بنا ہوا ہے۔ مسلمان کی یہ صفت نہیں ہوتی، مسلمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ہر دکھی کے ساتھ اس کا دل بھی دکھتا ہے، ہر کمزور کے ساتھ اس کے دل میں بھی ہمدردی آتی ہے، محبت آتی ہے۔ جی، اگر میرے ایک ہاتھ میں سے اگر خون بہہ رہا ہو، تو دوسرے ہاتھ سے میں گیم نہیں کھیلوں گا، کھیلتا ہوں گیم میں، ویڈیو گیم ایک ہاتھ میں لے کے موبائل میں گیم کھیل لیتا ہوں، بیٹھو ادھر میرے ہاتھ میں سے خون ٹپک رہا، نہیں، یہ ہاتھ اس کے خون روکنے پہ لگ جاتا ہے، اس کو سنبھالنے پہ لگ جاتا ہے، دماغ بھی لگ جاتا ہے، آنکھ بھی لگ جاتی ہے، کان بھی لگ جاتا ہے، پیر بھی دوائی کی طرف چلنا شروع کر دیتے، پورا آپ منہمک ہو جاتے ہیں، جب تک کہ اس کو سکون نہ مل جائے، جب تک آپ دوسرا کام، یعنی باڈی آپ کی دوسرا کام نہیں کرتی۔
مسلمان کی مثال ایسی ہوتی ہے، جب کوئی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو باقی پورے مسلمان اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تاکہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، وہ بھوکا نہ سوئے، وہ بیمار نہ رہے۔ ہمدردی آنا چاہیے، محبت ہونا چاہیے۔ ہم بولے ایک خیال ایسا آتا عام طور پہ کہ بھئی محبت اور چاہت وغیرہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں، محبت، چاہت وغیرہ، یہ غرض کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا خونی رشتہ تو بھی رہنا جی، یا اس سے کام تو بھی پڑتا، کام میں آتا سو دوست ہے، آگے کچھ غرض ہے، ایسے کوئی غرض پہ ہی انسان محبت کرتا ہے۔ ایک بڑی غرض بتاتا ہوں میں آپ کو جی، ایک بڑی غرض بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہ تو بات پکی بات ہے بھئی کسی کو چاہنے کے لیے یا اس کے اندر کمال رہنا یا پھر غرض وابستہ ہونا، بھئی اس سے کچھ ہوتا تو ہی محبت آتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ غرض آپ کو پیسے کی غرض پڑ سکتی ہے، رشتے کی غرض پڑ سکتی ہے، پریشانیاں نہیں آنا، آپ کے سپورٹرز ہیں ان کی وہ غرض ہو سکتی ہے، یہ سارے غرضیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ آخرت بھی تو ایک چیز ہے نا، آخرت سب سے بڑی غرض انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ آخرت ہو سکتی ہے، اور آخرت صرف آخرت اللہ تعالیٰ کی محبت پانے سے ہی سنور سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، یعنی ہم اللہ کو چاہنا کی بات نہیں بول رہا ہوں میں، اللہ ہم کو چاہنا۔ اگر اللہ ہم کو چاہا تو دوزخ سے بچ جاتے، اگر اللہ ہم کو چاہا تو ہم کو دنیا کے گناہوں سے بچا لیتا، اگر اللہ ہم سے محبت کرا تو ہماری دعا سن لیتا۔ اللہ کی محبت جیتنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وجبت محبتی للمتحابین فی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ فرمایا کہ جو میرے خاطر، میرے نام کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے میں بھی محبت کرتا ہوں میرے لیے۔ بس یعنی کسی انسان سے اگر محبت کرے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اب وہ عمل کیا کرتا، خاندان کیا ہے، کہاں رہتا ہے، کون سے گروپ کا ہے، کون سے نسل کا ہے، کون سے رنگ کا ہے، کون سی کمیونٹی کا ہے، فیملی سٹیٹس کیا ہے، پوزیشن کیا ہے، کہاں رہتا ہے، یہ ساری چیزوں سے مطلب نہیں۔ مسلمان ہے اس کے ساتھ ہمدردی ہو جانا، کہے کہ ہمدردی للہ، بس مسلمان بھائی ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، اس لیے اس سے محبت ہے بس۔ وجبت محبتی للمتحابین فی، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ اور یہ جو بات یعنی بزرگان دین سے متعلق مسئلہ ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جو ہم جاتے ہیں، درگاہوں میں جا کے زیارت کرتے ہیں، پیران پیر کو یاد کرتے ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، غریب نواز کو یاد کرتے ہیں، بندہ نواز کو یاد کرتے ہیں، اور حیدرآباد کے بزرگان دین ہیں، ہم دیگر علاقے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی بزرگ سے چاہتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کئی کی ہے بتائیے؟ اب چلو ٹھیک ہے، میں اور قریب لا کے بتاتا ہوں۔ آپ لوگ شیخ الاسلام قادری صاحب سے محبت کرتے ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر الخیری صاحب سے محبت کرتے ہیں، پیسے دیتے انہوں آپ لوگ کو، میرے کو پیسے دیے جی، رشتہ داری بنتی ہے ہماری ان کی، کہیں سے کنیکشن، پھپھیرے خلیرے ممیرے کچھ لگتا جی، رشتہ داری نہیں ہے، پیسے نہیں دیتے ہیں جی۔ اگر کچھ پریشانی ہمارے کو آ گئی تو انہوں آ کے ملتے کیا؟ وہ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ پھر ہم ان کو چاہتے کیوں ہیں؟ بس ان کا تعلق اللہ سے ہے نا، مسلمان اللہ سے ان کا تعلق ہے، اللہ والے بول کر ہم چاہتے ہیں۔ بزرگان دین سے ہم جو محبت کرتے کس بنیاد پہ محبت کرتے ہیں؟ سمجھ رہے؟ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں جی، کئی کی محبت ہے یہ بھئی، وہ اللہ والے ہیں اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ بس یہ جو محبت ہوتی ہے یہ پیور اور خالص اللہ کے لیے محبت ہے، نہ ان محبتوں کے اندر پیسہ شامل ہے، نہ محبتوں میں خون کا رشتہ شامل ہے، نہ محبتوں میں کچھ اور ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے وہ خاص بندے تھے، وہ اللہ کی نسبت ہے ہمارے ان کے درمیان۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ یہ خالص ہے، پیور ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز دنیا وغیرہ مکس اپ نہیں ہے۔ اور جو لوگ بزرگان دین سے محبت غرض کی وجہ سے کرتے ہیں تو پھر وہاں پر کمی آنا شروع ہو جاتی۔ غرضیں اٹھا کے رکھو، ولی اللہ سے محبت صرف اس لیے کرو کہ وہ اللہ والے، اور ایسی محبتیں بہت کم نصیب ہوتی۔ ایسی محبتیں ہر مسلمان سے آپس میں ہونا، کسی کے عمل کی وجہ سے یا اس کے مقام کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت ہونا چاہیے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حدیث نمبر 6، 6ویں حدیث پڑھتے ہیں۔
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدرون من المؤمن تدرون من المؤمن قالوا الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم قال من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تدرون من المؤمن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جانتے ہو کہ مؤمن کون ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ صحابہ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال من امنہ المؤمنون علی انفسہم و اموالہم۔ اب دیکھیے یہ تعریف، ڈیفینیشن دیتے نا، ڈیفینیشن، مسلمان کون ہے اور ایمان والا کون ہے، اس کا ڈیفینیشن بھئی ایمان والا کس، بولے مؤمن یا مسلم، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، ہم کیسے پہچانے کہ مسلم ہے؟ تو ہمارے پاس کیا ہے ڈیفینیشن اس کا، اور کیا تعریف ہے اس کی، وصف کیا ہے اس کا؟ جو کیا کہتے ہیں نماز پڑھ لیا وہ مسلم، جی جو ٹوپی پہنتا ہے یا داڑھی رکھتا ہے یا اس طرح کچھ کرتا ہے دکھنے میں مسلمان دکھتا تو وہ مسلم، جی ہمارے پاس کیسے نشانیاں، آدمی کے مسلمان ہونے کا نشانی کیا ہے؟ مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے، خالد ہے، محمود ہے، قاسم ہے، تو جب نام اس طرح سے ہے تو پھر مسلمان ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا تعارف اس کے نام سے نہیں دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا تعارف اس کی شکل و ہیئت اور اس کی ڈریسنگ، اس کے انداز سے نہیں دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی یہ تعریف نہیں دی کہ ایمان والا وہ ہے جو مسجد اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہتا ہے، وہی اسلام والا ہے، وہی ایمان والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعریف نہیں دیے۔ حضور کیا تعریف دیے، کیا تعارف دیتے ہیں مسلمان کا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من امنہ المؤمنون علی انفسہم و اموالہم، جو مسلمانوں کی جان اور مال کے لیے خطرہ نہیں بنتا وہ ایمان والا ہے۔ یعنی دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا اطمینان ہو کہ بھئی میرا پیسہ ان کے پاس ہے تو پھر کوئی فکر کی بات ہی نہیں، میرا پیسہ ان کے پاس ہے، میرے اولاد ان کے پاس ہے، میرا سامان ان کے پاس ہے، تو پھر تو شور، ارے بھائی وہ تو مسلمان کے پاس ہے، وہ تو دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر خلاص مسلمان کے پاس گیا مطلب دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مسلمان سے ڈیلنگ ہو گئی تو پھر سوچنے کی کیا بات ہے؟ جو اتنا کانفیڈنس بنا دے، جو اتنا اپنا کیا کہتے اپنا اتنا نام بنائے، جو اپنا اتنا اعتماد بنائے کہ لوگ اس کے اوپر اتنا بھروسہ کرے کہ بھئی اس کے پاس اگر معاملہ ہے تو پھر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، نقصان ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ اپنا نقصان کر لے گا، سامنے والے کا نقصان نہیں ہونے دے گا، اپنی جان کھپا دے گا مگر دوسروں کی جان کو دھکا بھی نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ ہے ایمان والا۔ ایمان والے کی تعریف یہ کہ جس سے لوگ کو ایسا اطمینان ہو کہ بس اس کے پاس معاملہ چلا گیا تو کوئی فکر نہیں، اب یہاں سے تو دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر معاملات الٹے ہو رہے ہیں، جی معاملات الٹے ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان دھوکے کے اندر، ملاوٹ کے اندر اور کیا کیا معاملات ہوتے، سارا غلط سلط بے بھروسہ آج مسلمان ہو چکے ہیں، اور بڑا کیا کہتے ہیں بڑا فخر رہتا ہے کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ٹوپی اچھی بھاری والی پہن لیے، بڑا عمامہ سر پہ باندھ لیے تو ہو گئے مسلمان، جی نماز پڑھ لیے، سجدے کر لیے تو ہو گئے مسلمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں بتائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جس سے انسان محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جس سے لوگ اطمینان میں رہے کہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ آدمی نہیں پیسے نہیں ڈبا سکتا، یہ آدمی کسی کو کیا کہتے ہیں زبانی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا،
خونی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس سے نقصان جو بے ضرر ہو جائے، جو دے تو فائدہ دے یا پھر کچھ نہ دے، وہ ہوتا ہے مسلمان، وہ ہوتا ہے مسلمان۔ اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان غلط نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایمان والا نقصان نہیں پہنچاتا۔ والمہاجر من ہجر السوء فاجتنبہ، اور مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کرنا، مائگریٹ بولتے ہیں نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا، کسی علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا۔ جی مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مہاجر نہیں، مہاجر یہ نہیں جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے جائے تو مہاجر۔ حضور فرما رہے ہیں مہاجر حقیقت میں مہاجر جس کو ہجرت کہتے ہیں، وہ ہجرت تو یہ ہے من ہجر السوء فاجتنبہ، جو برے کام کو چھوڑ کر نکل جائے تو پھر کبھی وہ برائی کی طرف جائے نہیں، اس کو بولتے ہیں مہاجر۔ مہاجر جو ایک برائی ہے، بولی یہ جھوٹ ہے، میری زندگی میں پہلے میں جھوٹ بولتا تھا، آج میں سوچ لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ ہی دیا، یہ ہے مہاجر۔ من ہجر السوء فاجتنبہ، جو برائی کو چھوڑے تو پھر چھوڑ ہی دے، پھر پلٹ کے نہیں جانا اس کی طرف۔ ایک مرتبہ تہیہ کر لیے کہ بھئی گندے مناظر نہیں دیکھنا ہے، گندی فلمیں نہیں دیکھنا ہے، گندی چیز نہیں دیکھنا ہے، ایک مرتبہ عزم کر لے، یہ اس کو بولتے ہیں مہاجر۔ ایک مرتبہ ارادہ کر لے کہ یہ بے حیائی کی چیز نہیں دیکھیں گے تو پھر خلاص اب دیکھیں گے ہی نہیں، ختم، ڈٹ جانا اس کے اوپر، استقامت رہنا اس میں، یہ اس کو کہتے ہیں مہاجر۔ اور اس کے اندر ایک جملہ اللہ و رسولہ اعلم، یہ جملہ میں آپ کو 3 مرتبہ پڑھایا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھے کہ صحابیوں تم جانتے ہو کہ ایمان والا کون ہے، تو صحابہ کرام کیا عرض کیے؟ ان کو تو نہیں معلوم تھا، تو وہ بولے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا بولتے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ کو معلوم نہیں معلوم بھی، اللہ کو معلوم کیا ہے؟ اللہ کو معلوم۔ ایسے ہی ہوا نا، آپ بخاری شریف پڑھیے، مسلم شریف پڑھیے، پورے صحیح ستہ پورے 6 کتابیں پڑھ لیجئے، حدیث کے دیگر کتابیں بھی پڑھ لیجئے آپ۔ میں جہاں تک پڑھا آج تک، اور جو علماء سے میں سنا آج تک، ان میں سے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ حدیث میں کہیں آیا صحابہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو معلوم۔ صحابہ کبھی بولے ہی نہیں، اللہ اس کے رسول کو معلوم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یہی صحابہ کرام تو یہ بولتے تھے۔ اب ہمارے بدبختی اور ہمارے زمانے میں ہمارے کم عقلی اور بے عملی اور کمزور عقیدے کی یہ بدبختی ہے کہ حضور کو معلوم یا نہیں معلوم پہ جھگڑے کرتے، نہیں حضور کو وہ معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا، یہ معلوم تھا، پیٹھ پیچھے کا معلوم تھا، یہ جھگڑوں سے ہم نہیں نکلے۔ صحابہ کا ایمان تو یہ تھا کہ جس معاملے میں حضور فرماتے ہیں کہ معلوم، تو صحابہ عرض کرتے اللہ اس کے رسول کو بہتر معلوم، ہم اور کیا معلوم، جی اللہ اس کے رسول کو معلوم، اللہ اس کے رسول، کبھی اللہ کو معلوم نہیں فرمائیں جی۔ اور جا رہے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہمارے پاس کہیں جا رہے ہیں تو بولتے ہیں خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، جی یہی بولتے ہیں نا، خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، یہی الفاظ ہوتے، جا رہے ہیں بھائی۔ صحابہ تو کبھی نہیں فرمایا، کہیں بھی نہیں ملیں گا آپ کو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فی امان اللہ و رسول، اللہ رسول حافظ۔ آپ پڑھیے بخاری شریف پڑھیے، مسلم شریف پڑھیے، آپ کو جہاں پر فی امان اللہ کا لفظ ملیں گا، فی امان اللہ مطلب اللہ کی حفاظت میں، فی امان اللہ، اللہ کے امن میں، اللہ کی سیکیورٹی میں، اللہ کی حفاظت میں، تو جہاں پر فی امان اللہ آپ حدیث میں پڑھیں گے وہاں پر ورسولی کا لفظ ضرور ملیں گا آپ کو، فی امان اللہ ورسولی، اللہ ورسولہ اعلم۔ اب یہ ہمارے معاملات ہے جی، ہمارے معاملات ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، خدا حافظ بنا لیے، ہم کمزور ہو گئے۔ حدیث پہ عمل کرنا ہے، یہی ہے نا، ہم حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم حدیث پہ عمل کریں۔ اس لیے آج سے یاد رکھ لو کہ کوئی چیز اگر بولنا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے تو یاد رکھو کہ ہم کو کیا بولنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم، یاد رہیں گا نا یہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ حدیث شریف ہے، یہ ہم حدیث پر عمل کرنا ہے، کوئی اپنا اسلام نہیں لانا ہے، صحابہ والا اسلام قبول کرنا ہے، ہمارے کو صحابہ والا اسلام قبول کرنا ہے، صحابہ والا ایمان، صحابہ کرام کا یہ عقیدت، اللہ اس کا رسول حافظ، اللہ رسول کی حفاظت میں جی، خدا اس کا رسول حافظ،
جب کسی کو بولے آپ اللہ حافظ، اللہ اس کا رسول حافظ بولے. آپ بولیے فی امان اللہ و رسولہ، یہ الفاظ کو یاد کر لیجئے اور اسی کو بیان کریے. اگر ہو سکتا تو لکھ لیجئے، اگر یاد نہیں رہتا، جس کو یاد نہیں رہتا، فی امان اللہ و رسولہ، فی امان اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی حفاظت میں، یا اللہ رسول حافظ، اس طرح سے لکھ لیجئے. یہ بولنا، اور یہ حدیث کے الفاظ ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں. فی امان اللہ و رسولہ. 7ویں حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآت اخیہ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت اخیہ، ایمان والا مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے. المؤمن مرآت اخیہ، ایمان والا اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے. اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، اگر اس میں وہ جب کبھی وہ اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھتا ہے، کمزوری، غلطی، نادانی اور کوئی خرابی دیکھتا ہے، اصلحہ، تو مسلمان بھائی کیا کرتا ہے؟ ٹام ٹام کر دیتا. پورا یہی کر رہے ہیں نا، ہو رہا تو یہی نا. ارے انہیں ایسا کر رہا تھا بھائی، میں خود دیکھا، جھوٹ نہیں بول رہا، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ایسا ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ اور سمجھ رہے کہ میں تو سچ بولا، سچ بولا، پر سچ گناہ دینے والا سچ بولا. ایسا ہو رہا نا، ایسا سچ بول رہے ہیں، قسمیں کھا کے بول رہے ہیں بھائی، قسم قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، میں خود دیکھا ہوں، کوئی اچھی بات نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح ہے، مگر یہ سچ گناہ دیتا ہے، تو گناہ دینے والا سچ بیان نہ کرو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والا جو مومن ہوتا ہے اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے. اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، جب اس میں کوئی عیب، کوئی کمزوری دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کر دیتا ہے. اپنے بھائی کی اصلاح کرنا، جب کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اصلاح کر سکتے ہیں، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. جب کسی کا عیب دیکھتے، کسی کے اندر کمزوری دیکھتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اصلاح کر سکتے ہیں، آپ کے بولنے سے یا کچھ کرنے سے، سمجھانے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو سمجھا دو. کسی اور سے بولنے لگا کہ اگر اصلاح کرا دے سکتے، آپ سمجھتے کہ نہیں میں ڈائریکٹ بولوں تو ان برا مان جاتا ہے یا اور ضد پہ آ جائیں گا، لہٰذا ان کے بڑوں سے بولنے لگائیں گے، ایک پالیسی سے اس کو سمجھائیں گے. ڈائریکٹ بول دینا بھی بعض وقت کیا ہوتا، جی غلط ہے بلکہ ایسا بولتے ہیں، ان بھی پلٹ کے آنکھ پہ آتا ہو کرتا ہوں کیا کر لیتا، وہ ایسا ہوتا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نا قرآن کریم میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، لوگ کو اچھائی کی طرف اور صحیح راہ کی طرف بلاؤ. کیسے بلاؤ؟ بالحکمت، پالیسی سے بلاؤ. ڈائریکٹ بول دو نہیں، آپ جا کے بولو چلو ٹھیک ہے تجربہ کریں گے. ایک تجربہ کریں گے کیا؟ میں آپ سب مل کے نکلیں گے اور ہندوؤں کی بستی میں جائیں گے اور بولیں گے بھائی یہ سب بتاں پتھراں وتھراں سب غلط ہے، سب چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، عبادت کر لو. بول کے دیکھیں گے ہوتا؟ سرا ورا پھوٹ کے کچھ تو بھی نیا فساد ہوتا ہے. یہی ہوتا نا. یہ طریقہ نہیں ہے دعوت دینے کا. اللہ تعالیٰ فرمایا بالحکمت، کسی بھی آدمی جو غلطی پر رہتا ہے اس کو ڈائریکٹ آپ بولیں گے کہ تو غلط کر رہا ہے، اگر ڈائریکٹ اس کو بولتے ہیں تو وہاں پر ان غلطی سے باز نہیں آتا، یا اس کو غلطی کو صحیح ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتا، اور اگر نہیں کر سکا تو آپ سے لڑنے پہ آ جاتا. یعنی جو وہ کر رہا ہے پہلے اس کو بولتا کہ نہیں بھائی یہ تو صحیح ہے، ویسا ہے، یعنی غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یا پھر ڈٹ کے بے حیا بن جاتا، ہو غلطی کر رہا ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، تو کیا کرتے بولو آپ؟ تو اب اس کے بعد کیا ہو گیا؟ بے حیا ہو گیا. جی جیسا کہ بزرگان دین کیا کرتے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل یعنی حدیث کا جو چلن ہو گیا، اور بچے اپنے ہاتھوں میں حدیثاں لے لیے اور دعوت کا کام شروع کر دیے، اور نہ پالیسی ہے نہ تربیت ہے. دیکھیں کسی بڑوں کے ساتھ رہ کے جب تک آپ کو مشق نہیں ہوگی کام کرنے کی، اس وقت تک خود سے کام کرنے جائیں گے تو غلط ہوگا. بزرگان دین کیا کرتے تھے، جب کسی سے کوئی غلطی ہوتی تو اس کو صحیح کرنے کے لیے حدیث نہیں سناتے تھے. بھئی اگر کوئی کام غلط کر رہا ہے، ایک آدمی غیبت کر رہا، ڈائریکٹ اس کو حدیث سنا دے رہے ہیں،
غیبت کرنے پہ الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بڑھ کے ہے، اللہ ایسا لعنت بھیجا، ایسا ہوا ویسا ہوا، آپ سنا دے رہے ہیں۔ نہیں، بزرگان دین ایسا نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ بڑے بڑے کتابیں بزرگان دین صوفیہ کی اٹھا کر دیکھیں گے، جو بات حدیث میں ہے وہ انہوں بیان کرتے، حدیث ہے بول کے نہیں بیان کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ سامنے والا اگر الٹا چلا گیا نا، آپ اس کو غلطی سے روکے اور ان بولا نہیں سنتا میں تیری بات اور میں کروں گا، تو ہوتا یہ کہ اگر میں بولا کہ بھائی آپ سمجھو بات کو، ان بولا میں نہیں کرتا، تو ان کیا کرا؟ میرے کو رد کر دیا، نہیں سنتا تیری بات، اور آپ حدیث سنائے اس کو اور ان بولا نہیں سنتا میری بات، بولے تو حضور کو ریجیکٹ کر دینا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ایک غلطی کرنے والے کو ڈائریکٹ قرآن سنا دیا، آپ ڈائریکٹ حدیث سنا دیے اور وہ نہیں سنتا میں تیری بات بول رہا ہوں، تو کس کے بات کو ریجیکٹ کر رہا ہوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر کوئی بولتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں سنتا، یا اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری بات نہیں سنتا، تو پھر مسلمان بھی باقی رہتا ہوں؟ تو ہم کیا کریں؟ اصلاح کرنے جا کے ایک آدمی جو صرف گناہ میں تھا اس کو کفر کی تک لے کے چلے گئے۔ یہ پالیسی ہے یہ کام کرنے کی۔ غلطی کس کی ہے؟ ان اللہ کا انکار کرنا چاہتا تھا، ان حضور کے خلاف بولنا چاہتا تھا، نہیں بولنا چاہتا تھا، مگر ہمارے دعوت اور اچھائی کی طرف بلانے کا جو غلط پالیسی ہماری بنی ہے، جو ڈائریکٹ ہم اس کے اوپر اٹیک کر دیے، اس کا رزلٹ یہ آیا کہ وہ گناہ میں پڑھتے پڑھتے کفر تک چلے گیا ہوں۔ اس لیے کسی کو بھی اگر صحیح راستے پہ لانا ہے نا، تو یہ ڈائریکٹ جا کے اس کے سامنے تقریر نہیں ٹھوک دینا، اور دلیلاں اور ریفرنس نمبر پیپرز کتابیں اٹھا کے اس کو نہیں بتا دینا، اس کو پالیسی سے موڑنا، اس کو پالیسی سے موڑنا، اور یہ اس کی ہمدردی میں ہے۔ یہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، چھوٹے بچے جھاڑ پہ چڑھے تو کیا ہوتا؟ گر جا سکتے نا چھوٹے بچے۔ ایک حقیقی واقعہ سناتا ہوں جو میرے بڑے سنائے، میرے کو معلوم نہیں وہ اس دور کا۔ جامعہ نظامیہ میں ایک آم کا جھاڑ تھا جامعہ نظامیہ میں ایسا سنا میں بڑوں سے، جو میرے سے تقریباً 25 سال 30 سال بڑے ہیں، جو نظامیہ میں پہلے پڑھے، ان لوگوں سے سنا میں، نظامیہ میں ایک بڑا آم کا جھاڑ تھا، اور غالباً مفتی عبد الحمید صاحب، آپ جانتے ہیں غالباً مفتی عبد الحمید صاحب، مفتی عبد الحمید صاحب کا ہی واقعہ ہے غالباً، یا ان سے پہلے کے کوئی شیخ کا ہے۔ ان کا بڑا رعب اور بڑا ان سے سب ڈرتے تھے، اساتذہ اسٹوڈنٹس وغیرہ سب سہم کے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا بچہ وہ آم کے جھاڑ پہ اوپر چڑھ گیا، کم عمر ہی ہے لیکن آم کے جھاڑ پہ اوپر چڑھ گیا۔ اب جیسا وہ ان اوپر چڑھ گیا، حضرت ادھر سے تشریف لائے، مفتی عبد الحمید صاحب خود تشریف لایا، پورا گراؤنڈ سہم گیا اور بچہ اوپر ہے، حضرت پہنچ کے مسکرا کے دیکھا، شاباش بیٹے ماشاءاللہ، کہاں تک چڑھ گیا بھائی میرا لال، ارے واہ واہ واہ، کہاں تک چڑھ گئے بیٹے، دیکھو ادھر آم دکھ رہا، دیکھو پکا ہے، پک گیا نہیں پکا، یہ دیکھو یہ ہاں یہ برابر ہے نا، توڑو بیٹے توڑو، پھینکو ادھر، بچوں کو پکڑو، چلو ایک آم پھینکے، 2 آم پھینکے، ایسا بس بیٹے بس، بہت دھوپ ہے زیادہ نہ کو، نیچے اتار، پورا نیچے اترتے کھینچ کے ایک تماچا مارے اس کو، کھینچ کے ایک تماچا مارے، آئندہ جھاڑ پہ چڑھی ہو تو بتاتا ہوں تیرے، ٹانگا توڑ دیتا ہوں تیرے، جھاڑ پہ چڑھنا منع ہے۔ حضرت بعد میں جانے کے بعد کچھ اساتذہ جو سینئر جو ان کے قریب عمر کے تھے، علماء بولے گئے تھے حضرت آپ اتنا پیار سے اس کو، بیٹے وہ آم توڑو یہ آم توڑو، انہوں بولے اگر ان ڈالے پہ تھے وقت اگر میں غصے میں آتا تو ان ہیبت سے گر جاتا نہیں تھا نیچے آ گئے اس کو گرنے سے بچانے کے لیے تو میں کر رہا تھا نا، جھاڑ پہ نہ کو چڑھو کیوں بولتے، جھاڑ پہ مت چڑھو کیوں بول رہے ہیں، گرنا نہیں بول کے، اگر وہیں تھا وقت ڈرا دیا اس کو تو گرتا، ٹانگ ٹوٹتی، سر پھوٹ جاتا۔ سو اس کو روکنے کی بھی ایک پالیسی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کام سے خود مفتی عبد الحمید صاحب منع کرتے تھے، جھاڑ پہ نہیں چڑھنا، خود ٹھہر کے بول رہے ہیں بیٹے وہ آم توڑو، بیٹے وہ آم توڑو، اس کے دل سے نکل گیا کہ حضرت غصے میں تو نہیں ہے، اطمینان سے توڑو اب آم۔ نیچے اترنے کے بعد پھر اس کو جو کرنا تھا وہ کیے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو کسی بھی غلطی کرنے والے آدمی کو ڈائریکٹ اس کے آنکھ پہ چلے گئے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ غلط ہے، وہ ہے یہ، تو یا ان اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا یا پھر آپ سے جنگ پہ آ جاتا، مخالفت پہ آ جاتا، ہو بھئی ہے حدیث میں نہیں عمل کرتا تو کیا کروں، ہاں ہوں گا قرآن میں وہ نیک لوگوں کے ایسے ہوں گے، میں گناہ گار ہوں، ہاؤ بھائی ہم دوزخ میں جا رہے ہیں، ایسا بول رہے ہیں لوگ آج، ہاؤ بھئی اپن تو دوزخ میں جا رہے ہیں، کر لیں تو جو کر رہے ہیں، وہ آپ ہوں گے نیک، کر لو آپ، یہ ہماری غلطیاں ہیں، دعوت کا دینے کا طریقہ غلط ہے۔ تو اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ اس کے لیے کچھ پالیسی ہو، اور یہ پالیسی بزرگوں کی کتابیں پڑھنے سے یا بزرگوں کے ساتھ رہنے سے سمجھ میں آتا۔ جی نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ہی لے کر بیٹھنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھو اولیاء اللہ کے مزارات پہ جا کر دیکھو، یہ جو درگاہوں پہ جو مناظر آج دیکھ رہے ہیں نا،
درگاہوں پہ کیسے کیسے مناظر دیکھنے ہیں، نیک سے نیک اچھے سے اچھے مولانا بڑا امامہ بن کے بھی آئے ہوئے رہتے وہاں، اور وہاں پر بدماش قسم کے، رشوت خور، سود خور، غنڈے، موالی، اچھے برے، پردہ کرنے والی عورتیں، نہیں پردہ کرنے والی عورتیں، گالی گلوچ کرنے والے، ہر ٹائپ کا آدمی آپ کو درگاہ قریب ملیں گے۔ یہ ایسا ان کے انتقال کے بعد ہی ہے، ایسا مت سمجھو، ان کی زندگیوں میں بھی ایسا ہی رہتا تھا۔ اور بڑے سے بڑے بدماش سے بدماش، کمینہ اور خراب ترین انسان کو بھی، ہاں کہاں ہے میرے لال، میرے پاشا، ادھر آؤ، کیا ہے میاں، آ رہے ہیں آج کل، بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے ہو لوگ۔ کیوں کھانا کھلا رہے ہیں؟ اس کا رشوت اچھا دکھتا ہے، اس کا سود لینا اچھا دکھتا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ یہ گندا ہے، فحاش ہے، جی زانی ہے، ان کو نہیں معلوم، ان چراتا ان کو نہیں معلوم، سب معلوم ہے، لیکن ان کو ساتھ میں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ڈائریکٹ اس کو غلطی بتائیں گے تو وہ پھر بھاگ جاتا، نہ اصلاح ہوتی، نہ کبھی دوبارہ آتا۔ اس سے محبت کرتے، آہستہ آہستہ اس کو اچھائی کی طرف لا دیتے، آہستہ آہستہ اس کو موڑتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اس لیے دیکھو کہ بزرگان دین کے پاس ہر اچھا اور برا سب موجود رہتے ہیں، سب موجود رہتے ہیں بزرگان دین کے پاس۔ ان کے پاس کوئی نہیں آتا ایسا نہیں، ہر آدمی کو لانا، یہ اصلاح کی پالیسی ہوتی ہے۔ اور مسلمان اپنے بھائی میں جب عیب دیکھے تو اس کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے۔ اب جو آئینے سے مثال دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئینے سے مثال دیے، مسلمان اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے، تو یہ نام کیوں دیے؟ آئینے کا ورڈ کیوں یوز کیے؟ آئینے کے اندر کیا خصوصیتیں ہوتی ہیں؟ علماء کرام اس آئینے کے 5 خصوصیتیں بیان کرتے ہیں۔ جی 5 خصوصیتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آئینہ جو ہے، جو یعنی آئینے کے سامنے جا کے دیکھے تو معلوم ہوتا نا کہاں ہے دھبا، کہاں زخم آیا، کہاں پھنسی آئی، جو بھی دکھنا ہے انسان کے اندر جو بھی عیب ہے، آئینہ کب بتاتا؟ جب انسان دیکھنا چاہتا، رائٹ۔ پہلی آئینے کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی کہ انسان کے اندر جو بھی عیب ہوتا ہے، جو بھی اس کی کمزوری، خرابی اس کے اندر، جو بھی داغ وغیرہ اس کو لگا ہوا ہے، خرابی اس کے اندر ہے، وہ اس وقت بتاتا جب ان دیکھنا چاہتا۔ اصلاح کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس سچویشن میں لانا کہ ان اپنے آپ کو بدلنا چاہنا، ان تب جا کے آپ بولو اس کے اوپر اثر کرتا۔ ان چاہو نہ مت چاہو آپ بول دینا، ایسا نہیں۔ آئینے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ عیب اس وقت بتاتا ہے جب آئینہ دیکھنے والا آئینہ دیکھنا چاہے، تب اس کو عیب نظر آتا۔ اگر وہ آئینے کے سامنے نظر نہیں آئے تو اس کو نہیں دکھتا، نمبر 1۔ نمبر 2، آئینے کی خصوصیت یہ رہتی ہے کہ جو عیب انسان کے اندر ہے وہی عیب بتاتا ہے، نہ بڑھاتا نہ کم کرتا۔ نہیں، اگر منہ پہ 3 پھنسیاں ہیں تو 4 بتاتا ہے نا، ہم تو 4 بتاتے، 4 نہیں 3 کو 6 کرتے بن۔ ارے ان تو مسالے وسالے پورے گرم ٹھنڈے جتنے بھی مسالے رہتے پورے لگا کے اس کو، نہیں ایسا ہی ہوتا نا۔ یہ غلط بات ہے، یہ ایمان سے ہٹنے والی بات ہے۔ ایمان والی بات یہ ہے کہ جو بات جتنی ہے اتنی ہی بتانا، ٹھیک ہے۔ پھر بغیر کسی، یہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ پوائنٹ نمبر 3، بغیر کسی غرض کے اپنا کام کرتا آئینہ۔ آئینے کو اگر دوسرے کی کسی کی خرابی بتائے تو اس کو کچھ ملتا، اس کو کچھ ملے یا نہ ملے، آئینہ جو ہے سامنے والے کی غلطی، سامنے والے کی خرابی، اس کے اندر جو ڈیمیج ہوا، جو عیب ہے، بغیر کسی غرض کے بتاتا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی اگر کسی کا اصلاح کر رہے ہیں، کسی کو بتانے کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو اپنا مفاد رکھ کے نہیں کرنا، وہاں صرف اس کے خاطر کرنا ہو، ان صحیح ہو جانا بھائی، ان صحیح ہو جانا، بس اس لیے کرنا۔ نمبر 4 یہ ہوتا ہے یعنی مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے، ایمان والے کے لیے ایمان والا آئینہ ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم دوسرے کا آئینہ بنتے ہیں ویسا ہمارے لیے بھی دوسرا آئینہ ہے نا، دوسرا آئینہ ہے۔ آئینہ کیا کرتا؟ غلطی بتاتا۔ اگر ہماری کوئی غلطی بتائے تو غصہ آ جاتا، ہاؤ بھائی ہمارا کام صحیح دکھتا نہیں آپ کو، ہاؤ بھائی نکو مانو جاؤ، ناراض ہو جاتے، خرابی دکھتی، غصہ آتا، میں غلطیاں بتاتے رہتے، اور جب دیکھو ان کا نیگیٹیو ہی بتاتے ہیں، انہوں غصہ آتا، آئینہ دیکھ کے غصہ آتا۔ جی آئینے میں میرے پیشانی پہ کالا لگ گیا، اگر میں آئینے میں دیکھا اور میرے کو کالا یہاں دکھا، ارے پیشانی یہ کہاں سے لگ گیا جی کالا، تو آئینے کو مار کے پھوڑتے، کیسا بتایا؟ کالا بتاتا، میرے منہ پہ کالا بتاتا، غصے میں نہیں آتے، چلو اللہ کا فضل ہوا بھائی دکھ گیا، صاف کر لو دوسرے دیکھنے سے پہلے، یہی ہوتا نا۔ تو جب کبھی کوئی آپ کی غلطی بتائے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا، شکریہ ادا کرنا، کہ اگر ان نہیں بتاتا تو ہمارا کیا معلوم ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آئینہ ہے مسلمان،
ہر مسلمان. اور پھر آئینے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، آئینے کی خصوصیت جو دیکھ رہا اس کو بتاتا، جی جو غیر متعلق ہو ان کو نہیں بتاتا. پھر 5 پوائنٹ یہ ہے، پوائنٹ نمبر 5 مخلص ہونا. آئینہ جو ہے مخلص ہوتا آپ کا. آپ بولیں آئینہ کیسا مخلص ہوتا؟ بالکل مخلص ہوتا ہوں، آپ کا ساتھ دیتا ہوں. آئینہ مخلص ہوتا، آپ کا چاہنے والا ہوتا ہوں. آئینہ مخلص. آئینہ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ آپ آئینے کے سامنے ٹھہر کے آپ خوش ہو، ان بھی خوش ہوتا آپ. آپ کو اگر رونا آ رہا تو آئینہ میں آپ کے ساتھ روتا ہوں. سمجھ رہے نا؟ آئینے کی خود المؤمن مرآۃ اخی. جی آپ کے غم میں آپ کے ساتھ وہ بھی غم زدہ رہتا. یہ مسلمان کی صفت ہے. یہ آپ خوش ہوتے تو آپ کی خوشی میں اس کو بھی خوشی ہوتی. آپ کو کپ مل گیا، جی جیت گیا، آپ کو کپ مل گیا، ایوارڈ مل گیا، ان بھی خوش ہوتا. مسلمان کی یہ صفت ہے. میرے بھائی کو کپ مل گیا میں بھی خوش ہوتا ہوں. مگر ہمارے اندر کیسا ہوتا؟ اس کو کپ مل گیا، اس کو ایوارڈ مل گیا، ہم جلنا شروع کر دیتے. تو ہم ایمان والے نہیں بنے. ایمان والا آئینہ ہوتا ہے. جب بھائی کی خوشی ہو تو آپ کو بھی خوشی ہونا، بھائی کا غم ہو تو آپ کو بھی غم ہونا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن مرآۃ اخی. مومن ایک دوسرے کے آئینہ ہوتے ہیں. یہاں پر ہم یہ پہلی فصل مکمل کر لیے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل ہم دوسری فصل کا آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مولا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.